آج سورہ مومنون کا ابتدائی حصہ پہلی رکعت میں پڑھا گیا ہے۔ 18ویں پارے کی یہ بہت ہی اہم سورت ہے سورہ مومنون، اور اس سورت کے اندر قیامت کے دن جو لوگ کامیابی پائیں گے ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا گیا۔ کامیابی اس کا تصور ہم سب کے ذہن میں ہے، مگر اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے آدمی کامیابی کا پلان بناتا ہے۔ کوئی آدمی زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے تو سمجھتا ہے کہ وہ کامیابی ہے، کوئی آدمی اچھا جاب مل جائے تو سمجھتا ہے کہ یہ کامیابی ہے کہ آدمی کے پاس بہت اونچا کوئی جاب ہونا چاہیے، کوئی آدمی کوئی اعلیٰ منصب اس کو مل جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ کامیابی یہ ہے۔ تو اس طرح سے ہر ایک کی کامیابی کا اپنا اپنا تصور ہے، لیکن قرآن مجید میں ایک اور کامیابی کا تصور پیش کیا گیا جو حقیقی کامیابی ہے۔ قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ فلاح پائیں گے جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو یہ حقیقی کامیابی پانے والوں کا اس میں تذکرہ کیا گیا۔ ایک دوسری جگہ کہا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے وہی کامیاب انسان ہے۔ دنیا میں امیر کی بھی گزر جائے گی، غریب کی بھی گزر جائے گی، کوئی عہدہ آپ کے پاس ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی آپ کو وہی زندگی ملے گی۔ تو دنیا کی محدود زندگی ہر ایک کی گزر جائے گی۔ تو حقیقی کامیابی یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی لکھپتی بن جائے یا اعلیٰ عہدیدار بن جائے یا اس کی شہرت زیادہ ہو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بہت ہی ٹیمپرری قسم کی کامیابی ہے۔ اصل اور حقیقی کامیابی ضروری وہ اس کے لیے ہے جو قیامت کے دن عذاب سے بچا لیا جائے، اصل کامیاب آدمی وہ ہوگا۔ تو کون سے لوگ، کون سے مومن کامیاب ہوں گے؟ سب سے پہلی اور بنیادی چیز مومن ہونا ضروری ہے۔ مومن یعنی ایمان اس کا دل اور دماغ میں راسخ ہو، عقیدہ غیر متزلزل ہو، اللہ وحدہ لا شریک پر اس کا یقین ہو۔ یہ ایمان کی بنیادی تقاضا ہے، ورنہ کوئی آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، دل اس کو تسلیم نہ کرتا ہو، کیا وہ آدمی مومن ہوگا؟ ہمارے ظاہری اعتبار سے تو کوئی آدمی کلمہ پڑھ لے تو ہم اس کو مومن کنسیڈر کریں گے، ٹھیک ہے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس حقیقی مومن وہ ہوگا جس کے دل اور دماغ میں اسلام داخل ہو۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو اہم بات بتائے عملی زندگی میں ایمان لانے کے بعد، وہ اقامت صلاۃ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صلاۃ کے بارے میں دو باتیں بتائی گئی۔ کامیابی پانے والوں کی پہلی صفت نماز، آخری صفت بھی نماز، دونوں میں دو الگ الگ باتیں کہی گئی۔ ایک ہے محافظت صلاۃ، یا یوں سمجھ لیجئے ریگولاریٹی ان صلاۃ، کہ وہ تسلسل سے نماز پڑھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ جس طرح بتایا گیا نماز کی ویسے ہی وہ پابندی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب جی چاہا نماز پڑھ لی، مثلا یہ ہے کہ دن میں 2 بار 3 بار یا کبھی ہفتے کا ہفتے جمعہ کے دن نماز پڑھ لی اور اس کے بعد ہم آزاد ہیں، ایسے نہیں، بلکہ ریگولاریٹی، تسلسل، دن میں 5 مرتبہ نماز ایک مسلمان پر مرد ہو یا عورت فرض ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز فرض ہے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹے لیٹے پڑھ لے، ظاہر ہے کہ لیٹ کر آدمی رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتا، مگر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں نماز معاف نہیں ہے۔ اشاروں کے ذریعے سے وہ نماز پڑھ لے گا، نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرمائیں گے، لیکن نماز اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نماز کی کوالٹی، دوسری جو بات ہے کہ نماز کے اندر خشوع کیا ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی جس کو ہم کہتے ہیں، خلوص کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ کیسے ہوتا ہے وہ؟ میں کچھ دیر کے لیے غور کروں کہ میں کس کے سامنے ٹھہرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں عرض کروں گا، کیا میں مانگنا چاہتا ہوں، کیسے میں طلب کروں، اس کو کہتے ہیں خشوع، سنسیئرٹی۔ ایک نماز آدمی بطور روٹین کے پوری کر لے کہ کسی طرح سے مجھے 2 رکعت پڑھنی ہے، کسی طرح پڑھ لو، کسی طرح 4 رکعت ایک برڈن ہے، بوجھ ہے، کسی طرح اس کو ختم کر دو۔
ایک نماز کا یہ انداز ہوتا ہے، اور ایک نماز ہے اس کے لیے آدمی پریپیئر ہوتا ہے، تیاری کرتا ہے۔ یہ وضو کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، یہ جو مسنون طریقے کے مطابق نماز کا اہتمام، یہ نماز کی تیاری ہے، پریپریشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز کو اہمیت دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے ویسے ہی ٹھہر گئے جن کپڑوں کے ساتھ آپ کسی دوست کے ساتھ بھی بات کرنا پسند نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے آپ نماز میں سنجیدہ نہیں ہیں، وہ ایک روٹین یا برڈن سمجھ کر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے، یا اس کا وہ فائدہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ نماز کا اہتمام کہ آپ نماز کے لیے تیاری کریں، اور اس کے بعد جب نماز کے لیے ہم ٹھہریں تو کیسے ٹھہریں؟ اس تصور کے ساتھ کہ میں اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا عمدہ اور بہترین طریقہ عبادت کا کیا ہے، اور پوچھنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے، یعنی سید الملائکہ کی طرف سے یہ کوشچن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء اور خاتم النبیین سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا دیا؟ حضرت جبرائیل نے سوال کیا مل احسان، بہترین اور صحیح طریقہ عبادت کا کیا ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے مگر اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے تم سامنے ٹھہرے ہوئے ہو۔ اس تصور سے عبادت کا نام ہے احسان، حسن عبادت۔ اسی کے لیے نیت کی جاتی۔ نیت کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں عرف عام میں رائج ہو گیا، نیت کا مطلب یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کے، منہ میرا قبلے کی طرف، میں امام کے پیچھے ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ جو اس طرح کی عبارت ہے اس کو نیت نہیں کہتے، یہ آپ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ نیت میں اس طرح کے الفاظ نہیں کہے جاتے۔ نیت جو ہوتی ہے دل اور دماغ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ اپنے دل اور دماغ کو حاضر کر رہے ہیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، فرض نماز ہے، سنت نماز ہے، یا کیا کرنے جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے تھنک کریں، اس میں بولنا نہیں ہے، غور کرنا ہے، اپنے ذہن کو تیار اور آمادہ کرنا ہے۔ جب ایک آدمی واقعتاً یہ سمجھے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، جو میرا خالق ہے، جس کے آگے مجھے قیامت کے دن حساب و کتاب پیش کرنا ہے، پھر آدمی کیا خیال ہے نماز میں ٹھہرے اور مختلف طریقے کی حرکتیں کرتا رہے گا۔ وہ یہاں عام طور پر دیکھا گیا کہ نماز ہماری شروع ہو رہی ہے، کبھی ہم ٹوپی سیدھی کر رہے ہیں، کبھی چشمہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی گھڑی درست کر رہے ہیں، گویا سارے کام نماز ہی کے اندر یاد آ جاتے ہیں ہمیں۔ اب یہاں پر بعض لوگ جو ہے فتوے کی چکر میں ہوتے ہیں کہ اگر میں نماز میں چشمہ ٹھیک کروں تو جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر میں نماز میں اپنا پین ٹھیک کروں تو نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی، یا میں گھڑی پھر سے باندھ لوں تو کیا ہوگا نماز میں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، ایک تقویٰ ہوتا ہے اور ایک فتویٰ ہوتا ہے۔ فتویٰ بیسک اور بنیادی چیزوں کا نام ہے، لیکن تقویٰ دل و دماغ کا نام ہے۔ آپ فتوے سے زیادہ تقوی کی طرف جائیے۔ ضرورتاً تو آدمی جو بھی کپڑے میسر ہیں وہ پہن کر نماز پڑھے ہو جائے گی۔ اگر کسی کی اتنی سچویشن گئی گزری ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا ایک ہی تولیہ ہے، تو وہ ایک تولیے میں بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی فتوے کے لحاظ سے۔ مگر آپ کی الماری بھری ہوئی ہے اور کپڑے وہاں پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تب بھی یہی فتویٰ ہوگا۔ کیا آپ وہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ میں بنین سے نماز پڑھ لوں، میں اسی طرح لنگی پہنے ہوئے نماز پڑھ لوں، یا اس کے لیے کوئی اہتمام کی ضرورت؟ یہ تقوی کا سوال۔ اور اسی طرح سے جب آپ نماز کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں، کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہے جس کا خطرہ آپ کو لاحق ہے، اس کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے فتوے کے اعتبار سے۔ کیونکہ نماز میں اگر کوئی خطرہ درپیش ہو گیا، اچانک کہیں کوئی آگ لگ گئی، کوئی اور بات ہو گئی، آپ اس حد تک تھوڑی سی حرکت کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی نماز میں خلل نہیں پڑے گا۔ یہ فتوے کی زبان ہے۔ لیکن تقوی کی کیا ہے؟ میں اللہ سے عرض و مناجات کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ذمہ دار آدمی سے گفتگو کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی بات کریں گے آپ
کہ بات تو کر رہا ہوں میں، سنتے رہو، تم ادھر تھوڑی دیر بھاگ رہے ہیں یا ادھر تھوڑی دیر کے لیے جا رہے ہیں، گھر کا کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو آپ کو باہر کر دے گا اس طرح آپ کریں گے تو۔ حالانکہ آپ کی زبان وہ سن رہا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، مگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ، یہ انداز اس کو اچھا لگے گا؟ کوئی بھی ایک ذمہ دار آدمی ایک بات 2 بار یا 3 بار آپ دہرانے کے لیے کہیں گے تو آپ سے کہے گا آپ باہر جائیے، میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے آگے جب ہم ٹھہریں اور وہاں پر ہمیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ ہم کس کے آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی نماز شروع ہونے سے لے کر آخر تک حرکتیں ہی حرکتیں کرتے رہیں، ہمیں احساس تک نہ ہو کہ میں کس کے آگے ٹھہرا ہوا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی نماز کیا کرتے تھے؟ آپ سے بڑھ کر متقی، آپ سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ حدیث میں آپ کے بارے میں کہا گیا، نماز کے بارے میں جب آپ تلاوت وغیرہ فرماتے تو بعض آیاتوں سے گزرتے، عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی وغیرہ گرم ہو جائے سالن پکاتے وقت، یا پانی گرم کرنے کے بعد ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو کہتے ہیں عزیز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے کبھی کبھی ایسی آواز آتی جیسے ہانڈی کھول رہی ہو۔ عذاب کی آیات سے گزرتے تو وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہوتی، وہاں رک کر پناہ مانگتے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے، اور ثواب اور اجر کی آیات سے گزرتے تو وہاں اس کیفیت کے ساتھ آپ دعا فرماتے۔ میں اور آپ غور کریں کتنی مرتبہ یہ کیفیت ہم پر طاری ہوئی، اور ہم جب نماز پڑھنے کے لیے ٹھہریں تو کتنی مرتبہ ان عذاب والی آیات پر رک کر اس سے پناہ مانگنے کی ہم نے کوشش کی، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے کم سے کم، یا اللہ کی نعمتوں کو طلب کرنے کی ہم نے کتنی مرتبہ کوشش کی۔ یا اسی طرح کبھی آپ کا سجدہ ایسے ہوتا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کچھ ایسا ہوتا، نماز وغیرہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، کہ وہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ اس کو ایکسپلین کروں میں۔ اتنی عمدہ اور بیوٹیفل نماز آپ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ سجدے میں جاتے تو مجھے خطرہ لاحق ہوتا کہ کہیں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو گیا ہے، اتنا لمبا سجدہ، حالانکہ آپ کا مقام و مرتبہ کتنا اعلیٰ اور اونچا ہے، اس کے باوجود آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی، کبھی قیام میں وہ انداز، کبھی رکوع میں وہ تڑپ، اور کبھی سجدہ میں وہ پریشانی آپ کی ہوا کرتی تھی۔ تو ہم سنت کے مطابق نماز کی جب بات کریں تو کبھی اس طرح کی بھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں کہ محسوس ہو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ صرف سبحان ربی الاعلیٰ یہ ایک بیسک دعا، بیسک ذکر ہے، ورنہ یہی کافی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں بہت سی دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور جب آدمی یہ سوچ کے ساتھ سجدہ کرے کہ میں اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں، تو اسی وقت یہ کیفیت اس کی طاری ہوگی، اور اسی وقت وہ اس طرح کی دعا کر سکے گا۔ ورنہ تو آدمی 3 بار سبحان اللہ کہہ لے اٹھ جائے، 3 بار رکوع میں وہ تسبیح پڑھ لے اور اٹھ جائے، کیونکہ وہ ہے بیسک ریکوائرمنٹ، کم سے کم جو نماز کے تقاضے ہیں وہ ہم اس طرح سے نماز اگر ادا کریں گے تو وہ نماز میں وہ کیفیت کیسے طاری ہوگی۔ تو نماز کے بارے میں جو یہ سورہ مومنون ایک آئینہ گویا کہ ہمیں دکھایا گیا، کامیابی اگر پانا چاہتے ہو تو ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرو، چاہے آدمی کسی فیملی میں پیدا ہوا ہو، کوئی خاندان کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ صفات اگر اس کے اندر پیدا ہو گئیں، کل کوئی مسلمان ہوتا ہے، نو مسلم، اور اس کے اندر یہ صفات ہیں تو وہ پیدائشی مسلمان سے بہت آگے چلا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاندان، رنگ اور نسل کا نہیں، معیار اس کے ایمان اور اس کے اپنے عمل کا ہے، اور وہ عمل کے مطابق جنت کے درجات پائے گا۔ تو نماز کے بارے میں یہ دونوں چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک تو نماز میں تسلسل، کہ پابندی کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، اور دوسری نماز کی کیفیت، کوالٹی، کہ نماز عمدہ سے عمدہ پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو نفل 2 رکعت پڑھ رہا ہو مثال کے طور پر، لیکن کوالٹی کے ساتھ، عمدہ ادائیگی اور کیفیت کے ساتھ،
ہو سکتا ہے اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہو اس آدمی کے مقابلے میں جو 4 رکعت پڑھ رہا ہو مگر کوالٹی کے بغیر، صرف فارمیلٹیز پوری کرنی ہے کہ 4 کسی طرح سے میں پڑھ لوں، 4 پڑھنے کے باوجود شاید اس کو ثواب کم ملے۔ تو اس اعتبار سے نماز کی کیفیت یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور میں ایک عملی چیز بتا دیتا ہوں، عام طور پر کیفیت کو بہتر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی آپ گھر میں تنہائی میں بھی 2 رکعت 4 رکعت، جیسے آدمی صبح کے وقت، دوپہر، کبھی بھی، یا شام کے وقت آپ فریش ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو 2 رکعت پڑھ لیا کریں یا 4 رکعت پڑھ لیا کریں، اور ان 2 رکعتوں میں یا 4 رکعت میں کوشش کریں کہ کوالٹی زیادہ سے زیادہ بہتر ہو۔ وہاں آپ کے لیے کوالٹی بہتر کرنے کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے، آپ جتنی چاہے لمبی پڑھ سکتے ہیں، آپ کا گھر ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہوگی۔ اس میں وہ کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں۔ اب میں اپنی مرضی سے رکوع کروں گا چاہے جتنا لمبا رکوع کروں، میں اپنی مرضی سے سجدہ کروں گا چاہے جتنا لمبا میں سجدہ کروں، کیونکہ اپنی نماز ہے، اپنے شوق اور اپنی مرضی سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آہستہ آہستہ اپنی نماز کی جو کیفیت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔